تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے چند کام کرنے ہیں تاکہ رمضان المبارک سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزر جائے اور رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ابھی سے روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ پہلے سے ارادہ ہوگا، پہلے سے نیت ہوگی تو پھر روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب فرشتے بھی نہیں لکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھتے کہ روزے کا کتنا ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو براہ راست اس روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ابھی سے روزے کی نیت کرنا، روزے کا پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت۔ اللہ نے اس سال رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے آنے سے پہلے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا کر کے رمضان المبارک کے لیے جب یہ ہم تیاری کریں گے تو ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ ہم رمضان کا مہینہ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ذہنی طور پر ہماری یہ تیاری ہوگی کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں اور رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نماز باجماعت پڑھنے کا عزم اور ارادہ کریں کہ ساری نمازیں، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اکیلا ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، 2 نعمتیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا، ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جہنمی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے اس کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بندہ جہنمی بھی نہیں ہے اور یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 نعمتیں ملتی ہیں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا 40 دن تک۔ تو اس لیے نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، اس کا پکا ارادہ کرنا کہ رمضان المبارک بلکہ اس سے پہلے جو 4 دن باقی ہیں ان میں بھی ہم نماز با جماعت ادا کریں تاکہ ہماری عادت بن جائے اور رمضان المبارک میں ہم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اسی طرح ایک کام یہ کرنا ہے کہ ابھی سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے مانگنا شروع کرتے تھے، اب 4 یا 5 دن باقی ہیں تو ہمیں ابھی سے اہتمام، اگر پہلے ہم نے نہیں مانگی دعائیں تو ابھی سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے دعا مانگنے کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں
تو آپ یہ فرما دیں کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اب یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی آیت کو اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جب پوچھیں میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس سے پہلے بھی رمضان کے احکام ہیں، اس کے بعد بھی رمضان کے احکام ہیں، درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کو رمضان المبارک میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی مانگنا چاہیے لیکن رمضان میں زیادہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے رمضان سے پہلے کہ اپنے کردار اور اخلاق کی اصلاح کریں۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی غلط کام کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اپنی اصلاح کریں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر ہم رمضان المبارک سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، کوئی بے حیائی کا کام بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پہلے سے اصلاح کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہم رحمت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی۔ گھر والوں کی اصلاح کرنا یہ مردوں کے ذمے ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کریں۔ اپنے ماتحتوں کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اس کو درست کریں۔ تو اہل و عیال کی اصلاح کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ غریبوں کی سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام کریں، ان کے لیے افطاری کا انتظام کریں۔ اس کی صورت کو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو بلا کر سحری افطاری کروائیں یا ان کو ہم راشن پہنچا دیں ان کے گھروں میں تاکہ وہ سکون کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکیں، سحری بھی کھا سکیں، افطاری بھی کھا سکیں۔ یہ ہمارے ذمے ایک کام ہے کہ ہم ان کی سحری افطاری کا انتظام کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہیں پلایا تھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کو نہیں پلایا تھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ کو تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ تیرے قریب بھوکا اور پیاسا تھا، تو نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کو کھلاتا، اس کو پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس کے ہاں اس کے قریب پاتا۔ گویا کہ اللہ کو کھلانے پلانے کے مترادف ہے کہ کسی بندے کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کھانا کھلانا، کسی کو پینے کی ضرورت ہے تو اس کو پانی پلانا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من موجبات المغفرۃ اطعام المسلم السبعان، کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کر دیتا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، لازمی کر دیتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اگر کوئی رمضان میں یہ نیکی کرتا ہے تو رمضان میں تو ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تم سالن پکاؤ گھر میں تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور اس میں سے تھوڑا سا پڑوسی کو بھی دے دو۔ یہ پڑوسی کا خیال بھی ہے۔ تو رمضان میں سحری افطاری میں
آپ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے غریبوں کی سحری افطاری کا انتظام یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی سحری افطاری کا انتظام کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ ہم غریبوں کی سحری افطاری کروائیں، ان پارٹیوں سے بچیں اور غریبوں تک، ان کے گھروں تک، محتاجوں کی مدد کریں، ان تک جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس میں سے کچھ حصہ جتنا اللہ توفیق دے وہ غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان سے پہلے یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کو منانا ہے۔ یہ پہلے سے ارادہ ہوا کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کو ضرور راضی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، لیکن ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اس رمضان المبارک میں اللہ کو ضرور راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ جیسے فلمیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، اور اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بے حیائی ہوتی ہے رمضان میں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ جو کچھ نیک اعمال کیے ہوتے ہیں دل میں، وہ ٹرانسمیشن دیکھ کر وہ سب کچھ طے کرتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے اس کا ثواب طے کر بیٹھتے ہیں، تراویح پڑھی ہے اس کا ثواب طے کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کیا، تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، لوگوں کو قریب کیا کہ قریب آ جاؤ، اور پھر آپ منبر پر چڑھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بد دعا یہ کی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، مغفرت نہیں کروائی، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو رمضان کا مہینہ ہے ہی مغفرت کے لیے، اگر اس میں بھی کوئی بندہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا تو اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے، اس نے اپنے لیے سب کچھ ہلاکت کا سامان بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا نہ بھی کریں تو جو رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اتنا مبارک مہینے میں بھی وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانا چاہیے اور اس میں اپنی بخشش کروانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو رمضان کا ایک روزہ رکھنے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، لیکن اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان اور احتساب، یہ دو چیزیں، ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر یہ روزہ
ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ روزہ مغفرت کا سبب نہیں بنے گا، اس سے بخشش نہیں ہوگی۔ ایمان اور احتساب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اس عمل سے، اور اس عمل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے جس ثواب